صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آپ دیکھ رہے ہیں وسیلہ نوائے اسلام. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. آمین یا رب العالمین. جاہ النبی الامین. علم حاصل کرنے کے 5 درجے ہیں: خاموشی، توجہ سے سننا، جو سنا یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. 1446 ہجری کے ماہ ذیشان ماہ رمضان کی آج دوسری شب ہے، اور آج کا ہمارا سلسلہ ہے آج کی دعا. تو آپ بھی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیے، سنیے، اور جو بھی علم کے درجات کے متعلق ہم نے سنا تو ان کی بھی نیت کرتے ہوئے اور مزید اچھی نیتوں کو شامل کرتے ہوئے آج کی دعا کو آپ بھی یاد کیجئے، اس پر عمل کی بھی کوشش کیجئے. آج کی دعا بھی بہت ہی آسان ہے، تو اللہ پاک ہمیں ان دعاؤں سے فیض یاب فرمائے. حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا. اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، ساس بہو، سسر و داماد، نند بھاوچ، بلکہ اہل خانہ و خاندان، نیز استاد و شاگرد، سیٹھ و نوکر، تاجر و گاہک، افسر و مزدور، مالدار و نادار، حاکم و محکوم، دنیا دار و دیندار، بوڑھا ہو یا جوان، الغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے. افسوس، 100 کروڑ افسوس. بے جا بک بک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی مجلس یعنی بیٹھک عموماً غیبت سے خالی نہیں ہوتی. بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سننے، سنانے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں.
اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب مسجد میں جب نماز کے لیے جاتے ہیں، جب نماز سے پہلے اگر جماعت کا وقت واقع ہو اس وقت، یا پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر، اور اگر دیکھا جائے تو رمضان مبارک میں جو آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، اس میں جو اعتکاف کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی غیبت سنتے سناتے نظر آتے ہیں، کیونکہ غیبت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، اس لیے عموماً کسی کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق اور گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین سے منتخب کردہ غیبت کی چند تباکاریوں کو توجہ کے ساتھ آپ بھی سنیے، شاید خائفین یعنی خوف رکھنے والے کے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ جائے۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت سے نماز اور روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے، غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطع حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سخت تر ہے، مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا۔ غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ جی ہاں، غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے۔ غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ تو آج تک جتنی بھی غیبت جان بوجھ کر یا بھولے سے کی ہو تو اللہ کے حضور فوراً توبہ کر لینی چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کا رحمت و مغفرت و برکتوں سے بھرپور یہ مہینہ اپنی نورانیت کے ساتھ جلوہ گر ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ پاک سے سچی توبہ کر لیں اور آئندہ نیت کر لیں کہ نہ غیبت سنیں گے نہ کسی کی غیبت کریں گے۔ اور پھر جو دعا آج کی ہم نے منتخب کی وہ یہ کتنی آسان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہر مسلمان کو عموماً یاد ہوتی ہے، اور دوسرا ہے درود پاک صلی اللہ علی محمد، جی آپ بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ تو ان دونوں کے بیچ میں واو زبر واو موجود ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ آپ بھی ایک طرح پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ آئیے اس طرف کہ دعا جیسے ہم نے سنا کہ پڑھنے کا بھی کہیں کسی مجلس کسی محفل میں آپ بیٹھیں، جب وہاں حاضر ہو وہاں پر جائیں تو پھر آپ نے دعا کو پڑھنا ہے۔ ایک تو جب پہنچے محفل میں مجلس میں اس وقت پڑھ لیں، اور جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگے تو اس وقت پڑھ لیں۔ تو اس کا کتنا عظیم فائدہ ہے کہ جب محفل میں بیٹھتے وقت آپ پڑھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد،
تو اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جائے گی جو آپ کو غیبت کرنے سے روکے گا، یعنی آپ دوسروں کی غیبت نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے جب اٹھنے لگیں گے یہی پڑھیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو وہ فرشتہ لوگوں کو یعنی آپ کے جانے کے بعد اب لوگوں کو آپ کی غیبت کرنے سے بچائے گا۔ تو آپ دیکھیے کتنا عظیم فائدہ ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ بھائی مجلس کو بہت بڑی محفل ہو کہ جہاں پہ 150 آدمی بیٹھا ہو، ارے ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 افراد جہاں موجود ہیں 2 افراد کی مجلس ہے، وہ 2 افراد کی محفل ہے۔ اب چاہے دینی محفل ہو یا دنیا کی کسی کام کی غرض سے بیٹھے ہو، تو دنیا کی محفل ہو یا دین کی محفل ہو، دین کی مجلس دنیا کی مجلس ہو جہاں بھی ہو آپ، تو وہاں غیبت نہیں کرنی اور نہ ہی غیبت سننی ہے۔ اس کا آسان ذریعہ یہ ہے، اس کو عادت بناتے بناتے کامیاب ہوں گے۔ اچھا نعت خواہ ہو تو وہ بھی اس کو پڑھ لیں۔ اب یہ تھا نہیں کہ میں پوری محفل کو ہی بڑھانی ہے ہر مرتبہ، کبھی ایک دفعہ بڑھا دی چلو خدا برکت کی، لیکن یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ہے۔ نعت خواہ ہے تو جب محفل میں جائے تو جہاں بھی بیٹھے وہ محفل میں پہنچے تو یہ پڑھ لے چپ چاپ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، کوئی مبلغ پہنچے تو وہ پڑھ لے۔ اسی طرح کوئی عام یعنی کہ جو محفل میں شرکت کے لیے جو عوام ہے اس میں اگر آپ شامل ہیں تو آپ بھی اپنے طور پر اس کو پڑھ لیں، اور جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگے روانہ ہو تو پھر اسی دعا کو دوبارہ پڑھ لیں۔ تو ایک بار تو پھر میں دوہرا دیتا ہوں، آپ توجہ سن کر اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ تو اللہ پاک ہمیں اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم کسی محفل میں پہنچے اور وہاں سے اٹھنے لگے تو یہ الفاظ دوہرا لیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہم پر آسانی فرمائے۔ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔